انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جو 2020 ہے یہ 2019 تو سٹیبلائزنگ کا سال تھا. ڈاکٹر حفیظ شیخ نے آپ کو ایک لینتھ بتایا کہ کیا کیا ہم نے کوششیں کی, کس طرح کے ڈیفیسٹس تھے. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا سب سے بڑا مسئلہ تھا, روپے کے اوپر پریشر پڑا ہوا تھا, فورن ایکسچینج ہمارے ڈپلیٹ ہو چکے تھے, ڈالرز ہمارے پاس تھے نہیں, 10,000 ارب ڈالر کا ہم نے قرضوں کی قسطیں واپس کرنی تھی جو کہ پچھلی حکومتوں نے قرضے لیے ہوئے تھے, اور ایک سیریس ڈیفالٹ کا خطرہ تھا. اور جو بھی آپ سب جانتے ہیں کہ اگر ڈیفالٹ کر جاتے خدا نہ خواستہ, تو اگر آج لوگ کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی ہے یا مشکلات ہیں, تو ڈیفالٹ کے اندر تو پاکستان کی اکانومی میلٹ ڈاؤن کی طرف چلی جا رہی تھی. اور جو مہنگائی اور جو روپے نے گرنا تھا وہ آپ سب جانتے ہیں, جو بھی سمجھتا ہے ایشو کو, جو ہمارے سامنے ہے کئی لیٹن امریکن ملک کے اندر جو ہو رہا ہے یا ابھی لیبنن میں جو ہو رہا ہے. تو اس لیے مشکل وقت سے گزرے, اللہ نے کرم کیا, سٹیبل ہوا, روپیہ سٹیبل ہوا, کانفیڈنس بزنس کا آیا. اور یہ جو 2020 ہے یہ انشاءاللہ ہمارا وہ سال ہے گروتھ کا, جس میں ہم پوری کوشش کریں گے آگے بھی اپنی انڈسٹری کو انسینٹیوائز کرنے کا, لوگ انویسٹ کریں, بزنس کمیونٹی کی مدد کریں گے. اور خاص طور پہ اب ہمیں توجہ دینی ہے اسمال اور میڈیم انڈسٹری, ان کی خاص طور پہ اب مدد کرنی ہے. ان کے لیے سارا وقت مسلسل ہم ڈسکس کرتے رہتے ہیں, ہمارا اپنے اسٹیٹ بینک کے گورنر سے بھی اور حفیظ شیخ سے بھی کہ کیسے ہم نے, اور پھر رزاق داؤد سے بھی کہ کیسے ہم نے اپنے چھوٹے اسمال اور میڈیم انڈسٹری کی کیسے مدد کرنی ہے. تحریک انصاف کی معاشی پالیسیز اور معیشت کے حوالے سے مسلسل سوالات اٹھ رہے ہیں. وزیر اعظم تو وعدہ کر رہے ہیں 2020 روزگار پیدا کرنے کا اور ترقی کا سال ہوگا, مگر معاشی اشاریے کچھ اور بتا رہے ہیں. جتنے منفی اس وقت اشاریے ہیں, کیا اس میں کہیں کوئی سلور لائننگ ہے کہ معاملات بہتر ہو سکیں؟ سابق وزیر خزانہ حفیظ پاشا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. پاشا صاحب بہت شکریہ. پاشا صاحب ظاہر ہے بہت زیادہ نیگیٹیوٹی ہے, مگر کہیں کوئی سلور لائننگ ہے کہ 2020 میں سے چیزیں بہتر ہونا شروع ہو جائیں, آگے کچھ خوشخبری ہو, آگے جا کے معاملات بہتر ہوں؟ ہمارا لارج اسکیل مینوفیکچرنگ سیکٹر میں تو تقریباً 6% کمی اس وقت تک آ چکی ہے, اور جو کپاس کی فصل ہے وہ تقریباً 15 سے 20% کم ہوئی ہے. تو اس لحاظ سے تو جو شرح نمو ہے اس میں مشکل سے جو ہم نے ٹارگٹ رکھا ہے 2.4%, وہ شاید مشکل سے اس سال حاصل ہو. خیال یہ ہے کہ اسٹیبلائزیشن میں اللہ کے فضل سے کامیابی کافی ہوئی ہے. گروتھ میں نہیں ہوئی مگر اسٹیبلائزیشن میں ہوئی. آپ کا جو تجارتی خسارہ ہے کرنٹ اکاؤنٹ, اس میں ایک بہت زبردست کمی آئی ہے تقریباً 80% تک, اور اس کے نتیجے میں ایک ہماری اکانومی اس لحاظ سے مستحکم ہوئی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہمارا جو IMF کے ساتھ پروگرام ہے, کیا اس میں اتنی اب گنجائش ہے, یعنی کہ جس فسکل سپیس جسے ہم کہتے ہیں, کہ اس کے نتیجے میں گورنمنٹ کچھ اکانومی کو ریوائیو کرنے کی کوشش کرے. ایک چیز میں بہت زبردست افسوس سے کہنا پڑتا ہے کمی آئی ہے, اور وہ ہے شارٹ فال ہمارے ٹیکس ریونیوز میں. صرف 16% اضافہ ہوا ہے, جبکہ آپ کا کمٹمنٹ اوریجنلی 44% تھا, پھر کم ہو کے اب 36% ہے. گیپ بہت ہے. تو اگر IMF یہ سمجھ لیتی ہے کہ اسٹیبلائزیشن تو ہو گئی ہے, تو اب ٹیکسز کے میں اضافہ کرنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. اگر یہ بات وہ مان لیتے ہیں تو پھر یقیناً گنجائش پیدا ہوتی ہے. آنے والا بجٹ میں گورنمنٹ خاص طور پہ کوشش کر سکتی ہے کہ ریوائیول کی طرف جائے, مگر یہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ IMF کیا پوزیشن لیتا ہے. مگر IMF نے 5,500 کا ٹارگٹ دیا, وہ ان سے پورا نہیں ہوا, اس سے کم کیا, وہ بھی نہیں پورا ہو رہا. اب اگر مزید کم کرتے ہیں, اور اگلے سال کا ٹارگٹ تو اس سے اور زیادہ تھا, تو نئے ٹیکس لگائیں گے تو مسئلہ ہے, ٹیکس کم کریں گے تو پھر حکومت کے پاس پیسے نہیں ہیں. یہ کیسے پھر معاملہ آگے چلے گا؟ یہی بہت اہم سوال ہے, اور حکومت کو پوری کوشش یہ کہ آخر ہم ٹیکسز کو کیوں بڑھاتے ہیں, تاکہ جو گیپ ہے وہ کم ہو, اور اس کے نتیجے میں جو ڈیمانڈ ہے وہ ہمارے معاشی حالات میں اس میں کمی آئے,
اور اس کے نتیجے میں امپورٹس میں کچھ کمی آئی ہے۔ اب جب آپ نے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا گیپ جو ہے وہ کافی حد تک کر لیا ہے تو پھر ٹیکسز اس وقت بڑھانے کی وجہ سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ مجھے کم از کم گورنمنٹ کو یہ بات کوشش کرنا چاہیے کہ یہ بات آئی ایم ایف سے واضح ہو جائے کہ یہ اس وقت اس کی ضرورت نہیں ہے، اور اس وقت ہمارے پاس اب تھوڑی سی گنجائش پیدا ہو گئی ہے کہ ہم جو کہتے ہیں کہ گروتھ کی طرف اور ریوائول کی طرف آگے بڑھیں۔ اگر یہ بات ہو جاتی ہے تو بجٹ جو آنے والا ہے جو بہت اہم ہے اس کی نوعیت جو ہے وہ مختلف ہوگی، اور اس میں پھر ریلیف کی تھوڑی سی گنجائش پیدا ہو سکتی۔ سب ساتھ میں بھی بتائیں، پھر اسٹیٹ بینک کی طرف سے شرح سود کو اوپر رکھا گیا، بڑی تنقید بھی ہوئی۔ اب جو جنوری میں مہنگائی کے نمبر آ گئے ہیں 14.6%، جو خود اسٹیٹ بینک کی جو توقعات تھی اس سے اوپر ہیں، اب آپ کو لگتا ہے اس میں کوئی گنجائش ہے کہ وہ شرح سود کو کم کریں، یا حق بجانب ہے، یا آپ کو لگتا ہے ابھی بھی کور انفلیشن ہی کی طرف انہیں دیکھنا چاہیے بے شک مہنگائی کے یہ والے نمبر کچھ بھی ہوں؟ دیکھیے، جو قیمتیں بڑی ہیں آٹے کی یا چینی کی، ان کا مانیٹری پالیسی، منی سپلائی سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ بالکل مختلف فیکٹرز ہیں، سپلائی سائڈ کے ہیں، کچھ ہورڈنگ ہے، کچھ رانگ پلاننگ ہے، تو اس کے اثر آپ کے انٹرسٹ ریٹ پر نہیں ہونا چاہیے اصولاً۔ اور ہم ایک زمانے میں کہتے تھے کہ ہمیں کور انفلیشن کو لے کر اپنا پالیسی ریٹ طے کرنا چاہیے۔ یہ ایک پہلی دفعہ ہے کہ اسٹیٹ بینک نے ہیڈ لائن انفلیشن یعنی کہ اوور آل انفلیشن کو اپنے سامنے رکھا ہے۔ زیادہ انفلیشن پاکستان میں اس وقت، اس میں ڈیمانڈ فیکٹرز کا اتنا دخل نہیں ہے، اور خاص طور پر مانیٹری ایکسپینشن کا۔ تو میری رائے یہ ہے کہ یہ مناسب وقت تھا کہ کم از کم ایک اشارہ تو دیتے، چلے 25 بیسس پوائنٹ کم کرتے، مگر ایک ڈائریکشن بتاتے جس سے ہو سکتا ہے کہ ہمارے بزنس سیکٹر میں کچھ کانفیڈنس میں اضافہ ہوتا ہے کہ آنے والے 6 مہینے میں شاید یہ کافی حد تک اور کم ہو جائے گا، مگر ایسا ہوا نہیں۔ اس بات کا مجھے افسوس ہے، اور اس کا تعلق شاید اس سے ہے کہ گورنمنٹ اس وقت بہت حد تک ہاٹ منی پہ ریلائی کر رہی ہے، اور پچھلے 3 مہینے میں 2.6 ارب ڈالر کا ہاٹ منی پاکستان میں آیا ہے، اس لیے کہ آپ نے انٹرسٹ ریٹ کو اتنا اونچا رکھا ہے کہ باہر کی دنیا سے یہ تقریباً 11 سے 12% زیادہ ہے، تو ریٹرن تو بہت ہے، مگر اس کے نتیجے میں جو ہمارا انویسٹر ہے، پاکستانی بزنس مین جو ہے، وہ بری طرح سے متاثر ہو رہا ہے۔ تو ہم باہر والوں کو زیادہ ریٹرن دے رہے ہیں، اور اپنے لوگ جو ہیں ان کی صلاحیت جو ہے یا ان کی جو کیپیسٹی ہے ٹو میک پروفٹس وہ کم ہو گئی ہے۔ بہت شکریہ، حافظ پاشا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ پروگرام میں ایک بریک، اس کے بعد اگلے ہفتے ایک بہت اہم کیس کی سماعت ہے، آپ کے سامنے معاملات رکھیں گے۔